السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم لوگ رمضان المبارک جیسے عظیم الشان مہینے کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ یہ بڑا ہی عظیم الشان، بڑا ہی برکتوں والا، بڑا ہی رحمتوں والا اور بڑا ہی مغفرت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت اپنی طرف سے لوگوں کے اوپر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دریاؤں کو بہا دیا کرتے ہیں۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس بابرکت مہینے کا نام باب الصوم، جو دین اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہم اس مہینے کے اندر ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام بھی باب الصوم رکھ دیا ہے کہ ایک ایسی اہم ترین عبادت جو صرف اس مہینے کے اندر ادا کی جاتی ہے، اور جو بندہ اس عبادت کو صحیح معنوں میں ادا کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے اسی دروازے سے داخل کریں گے۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت ہر انسان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ثلاثۃ لا ترد دعاؤہم، کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دعا کو اللہ رب العزت کبھی بھی رد نہیں فرماتے۔ وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک امام عادل، کہ جس کو امام بنایا گیا، جس کو حکمران بنایا گیا، اور وہ حکمران اپنی ذات کو سوچنے کے بجائے لوگوں کے درمیان انصاف کرنے والا تھا۔ جو امام عادل ہوگا، جو عدل کرنے والا ہوگا، اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتے۔ اس کی دعا یہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی رب کائنات کے پاس چلی جاتی ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ جو مظلوم ہے، جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، کہ جو ظلم کا حقدار نہیں لیکن پھر بھی اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ بھی آسمانوں کو چیرتی ہوئی رب کائنات کے پاس چلی جاتی ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ جو کہ روزے دار ہے، افطار کے وقت اپنے دسترخوان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور کچھ کھا نہیں رہا، پی نہیں رہا، منتظر ہے۔ کس چیز کا منتظر ہے؟ رب کی اجازت کے، رب کی صدا کی، کہ اللہ اکبر کی صدا میرے کانوں میں پڑے تو میں اپنا روزہ افطار کروں۔ تو یہ جو روزے دار ہے، یہ افطار کے وقت جب اپنے دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اس روزے دار کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتے۔ اس کی دعا بھی آسمانوں کو چیرتی ہوئی رب کائنات کے پاس چلی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کہ جس بابرکت مہینے کو اللہ رب العزت نے 3 حصوں کے اندر تقسیم فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، کہ یہ مبارک مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ یہ رحمتوں والا ہے، دوسرا حصہ یہ مغفرت والا ہے، اور تیسرا حصہ
یہ جہنم سے خلاصی والا ہے۔ پہلا حصہ بحمد اللہ تعالی اللہ کی توفیق اور عنایت کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچنے والا ہے۔ ایک دن باقی رہ گیا ہے۔ یہ رحمتوں والا عشرہ یہ مکمل ہونے والا ہے۔ اس عشرے کے اندر جس قدر ہو سکے اللہ رب العزت سے رحمت کو طلب کرے، کیونکہ اللہ رب العزت تو اس مہینے کے اندر اپنی طرف سے رحمتوں کے دریاؤں کو بہا دیتے ہیں۔ مانگنے والے کے اندر کمی ہو سکتی ہے، لیکن عطا کرنے والے کے اندر کبھی کمی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ رب العزت کے خزانے یہ لامحدود ہے، ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے اتنے ہیں۔ اللہ کے خزانوں کی نہ تو کوئی حد ہے اور نہ ہی کوئی شمار ہے۔ لہذا یہ جو پہلا حصہ ہے رحمتوں والا، اس میں کثرت سے اللہ رب العزت سے رحمت کو طلب کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عشرے کے اندر اللہ رب العزت سے کثرت سے دعا کیا کرو، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، مجھے معاف فرما دے اور میرے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، کیونکہ تیرے سے بڑا رحمان اور کوئی نہیں، تیرے سے بڑا رحیم اور کوئی نہیں، سب سے بہتر رحم کرنے والی ذات صرف اور صرف تیری ذات ہے اور کوئی نہیں۔ کثرت سے یہ دعا کی جاتی ہے۔ تو یہ جو دوسرا عشرہ ہے اس کے بعد وہ ہے مغفرت والا، کہ اس عشرے کے اندر کثرت سے اللہ رب العزت سے استغفار کی جائے کہ اے اللہ، ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، غلطیوں کے نسیاں کاریوں کے ہم پتلے ہیں، ہم سے غلطی ہو جانی ہے۔ اے اللہ، ہم اپنی غلطی کے اوپر اصرار نہیں کرتے، بلکہ ندامت کا اظہار کرتے ہوئے تجھ سے استغفار کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہماری توبہ کو قبول فرما دے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ توبہ کا معنی ہی ہے رجوع کرنا، لوٹنا، اللہ کی طرف لوٹنا، کہ انسان خطا کر کے جو اللہ کی راہ سے بھٹک چکا تھا، غلطی ہو چکی تھی، گناہ ہو گیا تھا، توبہ کر کے انسان پھر سے سیدھے رستے کے اوپر چل پڑتا ہے، اپنی اس خطا کو، غلطی کو اللہ سے معاف کروا لیتا ہے۔ یہ توبہ کا لفظ یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اس کو ایسا تقسیم فرمایا ہے کہ یہ لفظ انسان کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور اللہ رب العزت کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ یہ توبہ کا لفظ جب انسان یعنی کسی گنہگار شخص کے لیے بولا جائے تو اس وقت اس کا معنی ہوگا تاب اللہ الیہ، تاب الی اللہ، کہ بندے نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا کہ اے اللہ، ہم سے جو غلطی ہو گئی تھی، ہم نے اپنے دل کے اوپر جو سیاہ دھبا لگا لیا تھا، اے اللہ، ہم یہ توبہ کر کے تیری طرف واپس لوٹتے ہیں اور یہ ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ یہ گناہ ہم کبھی نہیں کریں۔ جب بندے کے لیے بولا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے، اور جب یہی لفظ اللہ رب العزت کے لیے بولا جائے تو اس وقت معنی ہوگا تاب اللہ علیہ، کہ اللہ رب العزت نے اس گناہگار بندے کے اوپر اپنی نظر رحمت فرمائی اور اس کی توبہ کو قبول فرما دیا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تاب الی اللہ، تاب اللہ علیہ، بندے نے رجوع کیا اللہ کی طرف
اور اللہ نے اس کے رجوع کو قبول کر کے اس کے گناہ کو، غلطی کو معاف کر دی۔ یاد رکھیے گا، استغفار اور توبہ یہ عام الفاظ کے اندر دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک ہے استغفار، دوسرا ہے توبہ۔ استغفار میں انسان اپنے سابقہ گناہوں کی، غلطیوں کی، خطاؤں کی اللہ سے معافی طلب کرتا ہے کہ اے اللہ استغفر اللہ، مجھ سے جو غلطی ہو گئی، مجھ سے جو خطا ہو گئی، اے اللہ ہماری اس خطا کو، غلطی کو معاف فرما دے۔ انسان استغفار کے اندر اپنے سابقہ خطا کی، غلطی کی اللہ سے معافی طلب کرتا ہے۔ توبہ میں انسان اللہ رب العزت سے اپنی اس خطا کی، غلطی کی معافی تو طلب کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کا پختہ عزم اور ارادہ کرتا ہے کہ اے اللہ جس خطا کی، جس غلطی کی، جس گناہ کی میں توبہ کرنے لگا ہوں نا، میں اس بات کا پکا عزم، پختہ ارادہ بھی ساتھ کروں گا کہ آئندہ یہ گناہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ تو استغفار اور توبہ میں فرق یہ ہے کہ استغفار میں انسان صرف سابقہ گناہ کی معافی طلب کرتا ہے، توبہ کے اندر انسان سابقہ گناہ کی معافی تو طلب کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کا پختہ عزم اور ارادہ بھی کرتا ہے کہ جس خطا کی میں نے معافی مانگی ہے، آئندہ یہ گناہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ اسی لیے استغفار انسان دوسرے بندے کے لیے کر سکتا ہے۔ جس طرح میں آپ کو کہوں کہ آپ میرے لیے اللہ سے استغفار کریں، تو آپ میرے لیے اللہ سے استغفار کر سکتے ہیں کہ اللہ اس بندے کی خطا کو، غلطی کو معاف کر دے، لیکن آپ میرے لیے اللہ سے توبہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ سے استغفار کریں گے، میری غلطی اور میری خطا کی معافی مانگیں گے، لیکن توبہ کے اندر آپ نے ساتھ اس بات کا ارادہ کرنا ہوگا کہ اے اللہ میں اس بندے کی طرف سے توبہ کر رہا ہوں، لیکن آپ اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آئندہ یہ گناہ میں کروں گا یا نہیں کروں گا۔ اس بات کی آپ گارنٹی نہیں دے سکتے، لہذا انسان دوسرے بندے کے لیے استغفار تو کر سکتا ہے لیکن توبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ توبہ میں کوئی انسان کسی دوسرے بندے کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ یہ توبہ گناہ کرے گا دوبارہ یا نہیں کرے گا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد محترم سے کہا تھا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، کہ ہمارے ابا جان ہماری اس خطا کی، غلطی کی اللہ سے استغفار کرے، یہ جو غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، آپ اس کی اللہ سے استغفار کریں کہ اے اللہ آپ ہماری اس خطا کو معاف کر دے۔ توبہ کا لفظ نہیں بیان کیا کیونکہ انسان اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آئندہ مستقبل کے اندر آپ یہ گناہ کریں گے یا نہیں کریں گے، بلکہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ہر حال کے اندر، ہر لمحہ، ہر لحظہ، غلطی ہو یا نہ ہو، عبادت کے اندر کمی ہو یا نہ ہو، ہر حال میں اللہ رب العزت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ اللہ میں تجھ سے اپنی خطا کی، غلطی کی معافی طلب کرتا ہوں۔ کیوں؟ لا الہ الا ہو، تیرے علاوہ میرے اس خطا کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو معاف نہ کرے تو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی جنت سے نکل جانے کے بعد، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے میرے مولا ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر دیا ہے، ہم اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں، اور اگر
ہمارے اس ظلم کو، اس خطا کو تو معاف نہ کرے، تو ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول نہ فرمائے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے، ہم خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے، کیونکہ وہ بھی اس بات کو جانتے تھے، تمام انبیاء بھی اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ اگر معاف نہ کرے تو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ الحی القیوم، ہمیشہ سے زندہ تھا، ہمیشہ زندہ ہے، اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو کس کی ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ القیوم، وہ خود بخود قائم ہے، اسے قائم رہنے کے لیے کسی کی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ جو قائم ہے، ہم یہ جو بات کرتے ہیں، یہ جو کام کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر ہمیں اگر ضرورت ہے تو کس کی ہے؟ ایک اللہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر آن ہر وقت ضرورت ہے اللہ کی، لیکن اللہ وہ ذات ہے جو القیوم ہے، اسے کسی کی سہارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، کہ اے اللہ ہم اس بات کا بھی ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ یہ خطا اور غلطی ہم کبھی نہیں کریں۔ یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت نے شیطان اور نفس یہ دو زہریلی چیزیں پیدا فرمائی ہیں جو انسان کو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ پریشان کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، اسے خراب کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، انسان سے گناہ کروا کر اسے جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں۔ انسان یہ مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھتا ہے، ہر انسان سے خطا ہو جاتی ہے، سوائے انبیاء کرام یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو تمام ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم خطا کار ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا پارسا، میں بڑا نیک، مجھ سے کبھی غلطی نہیں ہوئی، میری ساری جوانی، میرا سارا بچپن، میری ساری زندگی، 60-70 سال کی زندگی، مجھ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، میں ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم خطا کار ہے۔ آپ کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، ہر بنی آدم خطا کار ہے، غلطی ہو جانی ہے، خطا ہو جانی ہے، گناہ ہو جانا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، لیکن بہترین خطا کار وہ بندہ ہے کہ جو خطا کر کے اپنے اس خطا کے اوپر اصرار نہیں کرتا، اپنے اس خطا کے اوپر اکڑتا نہیں ہے، بلکہ فوراً اللہ کے حضور حاضر ہو کر اللہ سے اس خطا کی توبہ کرتا ہے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے خطا ہو گئی، اے اللہ ہماری اس غلطی کو، خطا کو معاف فرما دے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہوں اور غلطیوں کا علاج اللہ رب العزت نے توبہ اور استغفار کے اندر رکھا ہے۔ یہ توبہ اور استغفار کو بنا کر اللہ نے گناہوں اور غلطیوں کا علاج بنایا ہے۔ اگر ایک آدمی ساری زندگی گناہ کرتا رہا، بڑھاپے کی حالت کو پہنچ گیا، اب اس کو خیال آیا کہ میں نے بڑے گناہ کر لیے، مجھ سے بڑی خطا ہو گئی، بڑے بڑے گناہ میں نے کیے ہیں، لیکن جب وہ انسان بڑھاپے کی حالت کے اندر توبہ کرتا ہے، سچے دل سے، سچی نیت سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب علیکم، کہ اگر تم میں سے کوئی ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کے گناہوں کی کثرت اس قدر زیادہ ہو چکی ہے، اس کے گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ وہ آسمان کی بلندیوں کو چھوڑے،
اتنے زیادہ گناہ ہے کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہے. یہ اتنے کثیر تعداد کے اندر اس کے گناہ ہیں، انسان شمار بھی نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم تبتم، اتنے کثیر تعداد میں گناہ ہونے کے باوجود وہ انسان ثم تبتم، سچی نیت سے سچے ارادے سے توبہ اور استغفار کر لیتا ہے کہ اے اللہ میں نے اپنی ساری زندگی گناہ کے اندر گزار دی ہے، اب میں تیرے پاس آ گیا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا کے اندر اب میری کمر جھک چکی ہے، اولاد جوان ہو چکی ہے، وہ میرے پاس نہیں آتی. دنیا کا مال و دولت تھا، میں نے اولاد کے حوالے کر دیا، رشتے ناتے سارے دور چلے گئے، کوئی میرے پاس نہیں آ رہا. بیماریوں نے آ کر مجھے گھیر لیا ہے، ہر قسم کی بیماری میرے پاس آ گئی ہے، کوئی بندہ میرے پاس نہیں، کوئی غمخوار میرے پاس نہیں، کوئی مونس میرے پاس نہیں ہے. اے اللہ اگر اب تو بھی مجھے چھوڑ جائے گا تو میرا ساتھ دینے والا پھر کون ہوگا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے نا، بڑھاپے کی حالت میں جس نے ساری زندگی گناہوں کے اندر گزار دی، لیکن بڑھاپے کی حالت میں جب کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، وہ سچی نیت سے اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، مجھے اس قدر حیا آتی ہے کہ میں اللہ نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. ثم تبتم لتاب علیکم، میں اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، بلکہ میں اللہ اس سے اس قدر حیا کرتا ہوں، اس کی توبہ کے اندر اس قدر خالص نیت ہوتی ہے، اس کی نیت اتنی عمدہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اللہ رب العزت اس کے انہی گناہوں کو اٹھا کر اس کے نیکیوں کے پلڑے کے اندر ڈال دوں گا، اس کے انہی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میں اللہ اس کے گناہوں کو اٹھا کر نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. کیونکہ اللہ کی رحمت کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کی رحمت کا مقابلہ ہی نہیں ہے. یہ جو اس دنیا کے اندر ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد اپنی ماں باپ سے محبت کرتی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ اس دنیا کے اندر بھیجا، صرف ایک حصہ. یہ اس ایک حصے کی برکت ہے کہ سارے رشتوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. باقی 99 حصے اللہ نے اپنے پاس سنبھال کر رکھے ہیں جو کل قیامت والے دن اللہ رب العزت امت کو عطا فرمائے. یہ ایک حصے کی اتنی برکت ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. ذرا سوچئے 99 حصے رحمت کے جو اللہ کے پاس ہیں ان کا کیا ہوگا. اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، میں اللہ نے اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا. جب انسان سچے دل سے سچی نیت سے سچے ارادے سے اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. حتیٰ کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک، کہ اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات کے اندر کوئی انسان شریک ٹھہرا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک یہ ظلم عظیم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ کہ اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں. اگر کوئی بندہ شرک کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، اس نے توبہ نہیں کی، اس نے اللہ کی ذات شرک کرنا نہیں چھوڑا، شرک کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، تو اللہ رب العزت اس کے اوپر جنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ایک اس بارے میں 2 مرتبہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، کہ اللہ رب العزت شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے
جس نے اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر شرک کیا، اللہ رب العزت اس کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ ہاں اس کے علاوہ جو انسان سے خطا اور غلطی ہو گئی، کیونکہ انسان تو خطاؤں کا مطلع ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس سے خطا ہو گئی تو میں اللہ رب العزت اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اپنی رحمت سے معاف کر سکتا ہوں، میں آپ کو معاف کر دوں گا، لیکن شرک کرنے والے کو میں اللہ کبھی نہیں معاف فرماؤں گا۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا فمن اشرکا، کہ اللہ تو بڑا رؤوف الرحیم ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو جس بندے نے شرک کیا تو اس کا کیا بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس شخص نے 3 مرتبہ سوال کیا، الا من اشرک 3 مرات، کہ جس نے شرک کیا، آپ خاموش رہے، پھر سوال کیا، پھر آپ خاموش رہے، تیسری مرتبہ سوال کیا، آپ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، کہ عذاب کے آنے سے پہلے اگر کوئی مشرک بھی توبہ اور استغفار کر لیتا ہے، سچے دل سے اس بات کا ارادہ کر لیتا ہے کہ یہ جو میں نے شرک والا گناہ کیا ہے، آئندہ یہ میں گناہ کبھی نہیں کروں گا، نہ اللہ کی ذات میں شرک کروں گا، نہ اللہ کی صفات کے اندر شرک کروں گا، سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آتا ہے، قیامت کے دن کے اوپر ایمان لے آتا ہے، فرشتوں کے اوپر ایمان لے آتا ہے، کتابوں کے اوپر ایمان لے آتا ہے، اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان لے آتا ہے، شرک کو ختم کر دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ لیکن وہ بندہ کہ جس نے شرک سے توبہ کی، اور توبہ کا وقت بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، یہ نہیں کہ موت اب سامنے آ گئی ہے، موت سامنے کھڑی ہے، جان نکلنا شروع ہو چکی ہے، اب انسان اللہ سے توبہ کرے کہ اے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے ساری زندگی خطاب کے اندر گزار دی، کفر و شرک کے اندر گزار دی، اے اللہ اب ہمیں معاف کر دے، تو اس وقت انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ موت کے آنے سے پہلے جب انسان صحیح ہے، موت کے آثار شروع ہونے سے پہلے انسان توبہ کر لے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک موت کی حالات، غرغرے کے حالات شروع نہیں ہو جاتے تب تک انسان کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ جب غرغرے کے حالات، موت کے حالات شروع ہو گئے، سامنے فرشتے نظر آنا شروع ہو گئے، انگوٹھے سے جان نکلنا شروع ہو گئی، اب انسان توبہ کرے تو اب اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ یا ایک حدیث پہ آتا ہے کہ مغرب سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک انسان توبہ کر سکتا ہے، جب مغرب سے سورج طلوع ہو گیا اس کے بعد انسان توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ قرآن مقدس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، کہ میرے وہ بندے کہ جن سے خطا ہوگی، جن سے غلطی ہو گئی انجانے کے اندر، انہوں نے جان بوجھ کر نہیں، انجانے کے اندر، یہ جان بوجھ کر ان سے کوئی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، تو لیکن جب انہیں اندازہ ہوا، انہیں پتا چلا کہ ہم نے یہ کام غلط کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ، وہ قریب سے ہی فوراً ہی اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، تو رب کائنات نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ کو میں اللہ قبول فرما لیتا ہوں۔ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کر کے میں اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو توبہ نہیں کرتے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، کہ جنہوں نے ساری زندگی گناہوں کے اندر گزار دی،
جنہوں نے ساری زندگی خطاؤں کے اندر گزار دی، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کے اوپر موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، غرغرے کے حالات شروع ہو جاتے ہیں، قال انی تبت الآن، تو اب وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے معافی کرتے طلب کرتے ہیں، اے اللہ اب ہم استغفار کرتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اے وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ کو میں اللہ قبول نہیں فرماؤں گا، ایسے لوگ ناشکری کی حالت میں ہی دنیا سے ہی جائیں، ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول میں نہیں فرماؤں گا کہ جب ان کے اوپر موت اور غرغرے کے حالات شروع ہو جائیں۔ کیونکہ موت کو دیکھ کر تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی، پانی کے اندر ڈوب رہا تھا، اللہ سے توبہ کی کہ اللہ اب میں تیرے اوپر ایمان لاتا ہوں، تیرے نبی کے اوپر ایمان لاتا ہوں، تیرے نبی کی کتاب کے اوپر تورات کے اوپر ایمان لاتا ہوں، تو سچا ہے، تیرے نبی کا فرمان سچا ہے، اے اللہ میں ایمان لے کر آتا ہوں۔ لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، اب نہیں، ساری زندگی تمہیں سمجھایا گیا، بتایا گیا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لیکن تم نے ساری زندگی اس بات کو انسنا کر دیا۔ پیغمبر تمہارے پاس آئے، تمہارے پاس انہوں نے اللہ کی کتاب پڑھی، تلاوت کی، لیکن تم نے ساری باتوں کو انسنا کر دیا اور صرف یہی کہتے رہے انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی رب ہوں، مجھ سے بڑا اور کوئی نہیں۔ اب موت کے حالات شروع ہو گئے، اب تم توبہ کرو گے تو میں اللہ تمہاری توبہ قبول نہیں فرماؤں گا۔ یہی حالت عام انسانوں کی ہے کہ موت کے آنے سے پہلے انسان اگر سچے دل سے اللہ سے توبہ کر دے کہ اے اللہ میں نے اپنی زندگی خطاؤں کے اندر، غلطیوں کے اندر گزار دی ہے، اے اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، اس بات کا پختہ ارادہ اور نیت کرتے ہیں کہ اے اللہ آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، تو اللہ رب العزت ایسے بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ موت کے حالات شروع ہو جانے کے بعد انسان توبہ کرتا رہے، اس کی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ جو رمضان المبارک کا دوسرا حصہ ہے، اس کو اللہ رب العزت نے بنایا ہی استغفار والا ہے، مغفرت والا ہے، کہ اس حصے کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے دعائیں کرو کہ اے اللہ ہم بڑے خطا کار ہیں، ہم سے بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، کیونکہ اگر تو معاف نہ کرے تو تیرے سوا اور کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ کے سامنے توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو، اور توبہ بھی ایسی نہیں کہ جس کے بعد گناہ ہو، بلکہ سچی توبہ، توبہ نصوح۔ اللہ رب العزت نے فرمایا توبۃ نصوحا، سچی توبہ۔ اور سچی توبہ کی علامت یہ ہے کہ آدمی زبان سے استغفار کرے، استغفر اللہ، کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے یہ خطا ہو گئی، مجھے معاف فرما دے، زبان سے استغفار کرے، اور جو اس کے اعضاء ہے، بدن کے جو حرکات ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، وہ اعضاء بدن کو گناہوں سے روکے، زبان سے استغفار کرے، اور جو اعضاء ہے وہ گناہوں سے رک جائے۔ اور تیسری چیز ہے کہ دوبارہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کرے کہ اے اللہ ہم سے یہ جو غلطی اور خطا ہو گئی، آئندہ ہم یہ گناہ کبھی نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے گا یہ جو توبہ ہے اس کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس توبہ کی بدولت انسان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ رب العزت اس توبہ کی بدولت انسان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ توبہ کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت مدد فرماتے ہیں اس بندے کی، تو اس کو محفوظ کر لیتے ہیں کہ آئندہ اس سے یہ گناہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ دونوں فائدے حاصل نہ ہوئے
تو ایک فائدہ اس سے ضرور حاصل ہوتا ہے کہ پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ شیطان یہ انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، اس سے بچ کر رہے۔ شیطان آپ کے نفس کے اوپر حاوی ہوتا ہے۔ شیطان اتنا بڑا دشمن ہے کہ اس نے اللہ کو چیلنج دیا کہ جب اسے جنت سے نکالا گیا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ اللہ جس اولاد آدم کی خاطر، جس انسان کی خاطر آج تمہیں جنت سے نکال رہا ہے نا، اسی انسان کو میں تیرا ناشکرہ بناؤں۔ شیطان یہ انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن شیطان جو ہے یہ آ کر یہ وسوسے ڈالتا ہے، انسان کے دل کے اندر یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ روزانہ اتنے گناہ کرتے ہو یار، روزانہ آپ سے اتنے گناہ ہو جاتے ہیں اور پھر آپ توبہ کرتے ہو، یہ کیسی توبہ ہے کہ آپ توبہ کرتے ہو پھر گناہ کر بیٹھتے ہو، یہ کیسی توبہ کرتے ہو؟ آپ کی تو کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس وسوسے کے اوپر مایوس نہ ہو کبھی۔ شیطان تو دشمن ہے انسان کا، اس کو جہنم کا ایندھن بنانے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ روزانہ آپ گناہ کرتے ہیں، روزانہ توبہ کرتے ہیں، یہ کیسی توبہ ہے آپ کی؟ انسان کو چاہیے کہ وہ مایوس نہ ہو، کیونکہ توبہ کے اندر ایک ایسی طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ 100 سال تک کفر و شرک کے اندر انسان رہا، لیکن موت کے آنے سے پہلے اگر اس نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ رب العزت 100 سال کی گناہوں کو ایک لمحے کے اندر معاف فرما دے۔ یہ ایسی طاقت ہے توبہ کے اندر کہ 100 سال کی گناہوں کو اللہ ایک لمحے کے اندر معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ نے اس طاقت کو پوشیدہ رکھا ہے توبہ کے اندر، لہذا شیطان کے وسوسے کے اندر نہ آئیے۔ کیا کیسی توبہ کرتے ہیں کہ صبح گناہ کیا شام کو توبہ کر لی، شام کو گناہ کیا صبح توبہ کر لی، یہ کیسی زندگی آپ کی؟ یا تو گناہ نہ کرو یا توبہ نہ کرو، آپ گناہ بھی کرتے رہتے اور توبہ بھی کرتے رہتے ہو، کیسے توبہ قبول ہوگی؟ تو یہ اللہ نے توبہ کے اندر طاقت رکھی ہے کہ 100 سال کے گناہوں کو بھی اللہ ایک لمحے کے اندر معاف کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت انسان کی توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتے بنائے، فرشتوں سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، وہ ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی، وہ صرف نیکیاں ہی نیکیاں کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو انسان ہے نا، ان سے نیکیاں بھی ہوتی ہیں اور ان سے خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، ان سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر ساری کائنات یہ نیک ہو جائے، ان سے کبھی کوئی خطا نہ ہو، کبھی کوئی گناہ نہ ہو، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اس امت کو یہاں سے اٹھا کر ان کو جنت میں داخل کر دوں گا، اور ان کے بعد ایک ایسی امت کو پیدا کروں گا کہ جن سے گناہ بھی ہو اور جن سے نیکیاں بھی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ توبہ یہ اللہ کی صفت ہے تواب، کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر سارے نیک ہو جائے تو اللہ کی صفت کا فائدہ نہیں ہوتا، لہذا اللہ رب العزت انسان کی توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے میرے بندے، تجھے تیرے رب کریم کی ذات سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ کیوں تو اس رب کو چھوڑ کر چلا گیا؟ کیوں در در کا بھکاری بنا ہوا ہے؟ کیوں در در پہ جا کر اپنی زمینوں کو جھکا رہا ہے؟ کیوں در در پہ جا کر اپنی جھولیوں کو اپنے ہاتھوں کو پھیلا رہا ہے؟ میں تو تیرا وہ رب ہوں، میں تو تیرا وہ مولا ہوں کہ جب تو پیدا ہوا تھا، ماں کے پیٹ کے اندر تھا، ابھی تو بول نہیں سکتا تھا، تب بھی میں اللہ نے تیری غذا کا بندوبست کیا ہے، ناف کے ذریعے میں اللہ نے تیری غذا کا بندوبست کر دیا۔ جب تو پیدا ہوا، اس دنیا کے اندر آیا، تو کچھ بول نہیں رہا، صرف رو رہا ہے، تب بھی ماں باپ کے دل کے اندر میں نے یہ کیفیت پیدا کر دی کہ بچے کو کھانے کی ضرورت ہے، تو کچھ مانگ نہیں سکتا تھا،
طلب نہیں کر سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی میں اللہ نے بن مانگے تیری ہر ضرورت کو پورا کیا۔ آج جب تم مانگنے کے قابل ہو گیا ہے، آج جب تمہیں اللہ کے سامنے آنے کے قابل ہو چکا ہے، تو کیوں میں اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر جا رہا ہے؟ کیوں در در کا بھکاری بنا ہوا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب کریم کی ذات سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ کیا تیرا رب معاف نہیں کر سکتا؟ کیا تیرا رب رحمان نہیں ہے؟ کیا تیرا رب رحیم نہیں ہے؟ تیرا رب رحمان بھی ہے، تواب بھی ہے، غفار بھی ہے، وہ معاف بھی کر سکتا ہے، رحم بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ رحم کرنے والی ذات اور کسی کی ذات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک گنہگار انسان اللہ کے در میں توبہ کے ارادے سے آگے بڑھتا ہے، اگر وہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ کی رحمت 2 قدم آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ جب کوئی گنہگار انسان 2 قدم آگے بڑھ کر اللہ کی رحمت کو چاہتا ہے تو اللہ کی رحمت 10 قدم آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ جب کوئی گنہگار انسان چلتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے کہ اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ کی رحمت دوڑ کر اس بندے کا استقبال کرتی ہے کہ آ جا میرا خداگار بندہ جس سے خطا ہو گئی، جس سے گناہ ہو گیا، لیکن وہ میرے پاس آ گیا، کیونکہ اللہ رب العزت انسان کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور کسی چیز سے اللہ اتنے خوش نہیں ہوتے جتنے انسان کی توبہ سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان ہے، اس سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، کیونکہ انسان تو خطاؤں کا مطلع ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہر انسان سے خطا ہوتی ہے، ہر انسان خطاؤں کا مطلع ہے، غلطی ہو گئی، اللہ کے سامنے حاضر ہوا، دعا کی، ربی اذنبت فاغفر ہو، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے، فاغفر ہو، مجھے معاف کر دے، میں استغفار کرنے کے لیے آ گیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اتنا تو جانتا ہے نا کہ اس کا ایک رب ہے جو اس خطا کی وجہ سے اسے پکڑ بھی سکتا ہے اور اسے معاف بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ تھوڑا عرصہ گزرا، پھر سے اس سے وہ غلطی ہو گئی، توبہ کی کہ آئندہ یہ میں گناہ نہیں کروں گا، لیکن تھوڑا عرصہ گزرا، پھر سے وہی خطا کر بیٹھا، وہی غلطی ہوگی، پھر دعا کرنے لگا ربی اذنبت فاغفر ہو کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اب میرا بندہ اتنا تو جانتا ہے نا کہ اس کا ایک رب ہے کہ اس خطا کی بدولت اسے پکڑ بھی سکتا ہے، اسے معاف بھی کر سکتا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، کیونکہ اللہ رب العزت انسان کی توبہ سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک انسان ہے جو سفر کی حالت میں ہے، اس کا سارا ساز و سامان اس کے اونٹ کے اوپر لگا ہوا ہے، اور وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے سائے کے نیچے لیٹا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، لیکن جب بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا وہ اونٹ جس کے اوپر سارا ساز و سامان ہے وہ اس کے پاس موجود نہیں، وہ غائب ہو چکا ہے، پورا ریگستان ہے، کوئی غمخوار نہیں، کوئی بندہ آس پاس نہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اب بندہ ادھر ادھر تلاش کرتا ہے، اس کا وہ سواری اس کو نہیں ملتی، وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، اور اب اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب میری موت واقعی ہو جائے گی، کیوں؟ کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں، کوئی انسان ساتھ نہیں، کوئی غمخوار ساتھ نہیں ہے، اب موت سامنے آ جاتی ہے، وہ انسان تھک ہار کر ایک درخت کے سائے کے نیچے لیٹ جاتا ہے، لیکن جب اچانک آنکھ کھلتی ہے تو وہی اونٹ جس کے اوپر اس کا سارا سامان لگا ہوا تھا وہ اس کے سامنے اچانک آ جاتا ہے، وہ فوراً خوشی سے اٹھتا ہے اور اس کی لگام کو پکڑ لیتا ہے، اور اللہ کے سامنے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ۔ کہنا تو اس نے یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، لیکن شدت فرحت کی وجہ سے، خوشی کی شدت کی وجہ سے، جب زیادہ خوشی ہو نا تو انسان بھول جاتا ہے کہ وہ زبان سے کیا نکال رہا ہے،
شدت فرا کی وجہ سے اس کی زبان پھسل جاتی ہے، وہ اپنی زبان سے غلط کہہ بیٹھتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا جتنا وہ انسان خوش ہوتا ہے نا، میں اللہ اس بندے سے اس سے کئی گنا زیادہ خوش ہوتا ہوں کہ جو گناہ کر کے میں اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور مجھ سے توبہ کرتا ہے، کیونکہ اس بندے نے اپنی زندگی کو دوبارہ جیا، دوبارہ اپنی زندگی کو حاصل کیا، زندگی اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو وہ بندہ کہ جو توبہ کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے بندے کی توبہ سے میں اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہوں اور اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ توبہ یہ ایک ایسی دولت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس توبہ کی بدولت میں اللہ رب العزت انسان کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہوں کہ انسان توبہ اور استغفار کرے، میں اللہ اس توبہ کی وجہ سے انسان کی گناہوں کو بھی معاف کرتا ہوں، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے جس مشکل جس پریشانی کا وہ شکار ہے نا، میں اللہ اس مشکل اور پریشانی کو بھی اس سے دور کر دیتا ہوں۔ یہ توبہ اور استغفار یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ ایسی دولت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان جہنم کے ڈر کی وجہ سے یا جہنم کے خوف کی وجہ سے یا قیامت کے ڈر کی وجہ سے اس کے جسم کانپتا ہے، تو اس کے ایک جسم کے کانپنے کی وجہ سے میں اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اسی لیے تو اللہ رب العزت نے بار بار قرآن کے اندر فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، لا تیأسوا من رحمت اللہ، میں اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ ایک مقام پر تو اللہ نے انتہا کر دی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا، ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اے میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں، آپ بتا دیں، کن کو بتانا ہے؟ ایمان والوں کو نہیں، بلکہ ان بندوں کو، عبادی جو میرے بندے ہیں، جو میں رحمان کے بندے ہیں، جو میں اللہ کے بندے ہیں، کن لوگوں کو بتانا ہے؟ میرے ان بندوں کو بتانا ہے علی الذین اسرفوا، کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کی ہے، جو حد سے گزر چکے ہیں، جن سے گناہ ہو چکا ہے، جن سے خطائیں ہو چکی ہیں، جن سے غلطیاں ہو چکی ہیں۔ کیا بتانا ہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید اور مایوس نہ ہونا۔ کیوں مایوس نہ ہونا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں وہ رب ہوں جو تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں۔ تم مانگو تو صحیح مجھ سے، میں اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تمہارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، میں اللہ کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میں اللہ کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ تم آؤ تو صحیح، قدم تو بڑھو، تمہارے تمام رستوں کو آسان کر دینا یہ میں اللہ کا کام ہوگا، تمہارے رستوں کو کھول دینا یہ میں اللہ کا کام ہوگا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، بس تم نے میں اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں ہونا کبھی بھی، کیونکہ میں اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کو اللہ رب العزت نے 3 حصوں کے اندر تقسیم فرمایا۔ اولہ رحمہ، کہ جس کا پہلا حصہ رحمتوں والا، جو کہ کل انشاءاللہ عز و جل پایا تکمیل کو پہنچ جائے گا، اور دوسرا حصہ شروع ہوگا جو ہے استغفار والا۔ اس میں کثرت کے ساتھ اللہ سے استغفار کرے، اللہ سے توبہ کرے، کیونکہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والے کو بے انتہا پسند کرتے ہیں۔ لہذا اللہ سے استغفار کرے، کیونکہ بہت سارے انسان آپ جو رمضان کے اندر عبادات کریں گے نا، اس کی عبادت کی جو تکلیف اور مشقت آپ کے جسم کو اٹھانی پڑے گی یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگی، لیکن جو اس کا ثواب ہوگا یہ آپ کے نام اعمال کے اندر لکھ دیا جائے۔ جس طرح گزشتہ سال رمضان مبارک کے اندر آپ نے مشقت اٹھائی، تکلیفیں اٹھائی، آپ نے روزے رکھے، بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کیا، قیام اللیل کیا،
آپ نے لیلۃ القدر کی رات کے اندر اللہ کے سامنے عبادت کی، آپ نے اعتکاف جیسی ایک عظیم عبادت کو سر انجام دیا، یہ ساری مشقت، ساری تکلیفیں آپ کے وجود نے برداشت کی، لیکن آج اس سال آپ کو وہ ساری تکلیفیں یاد نہیں ہیں، آپ وہ بھول چکے ہیں، آپ کے وجود کو یاد نہیں ہے، لیکن یاد رکھے گا وہ جو آپ نے نیکیاں کی ہے ان کا ثواب آپ کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا گیا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لہذا اس سال آپ اپنے جسم کو تھکائے، اپنے جسم کو مشقت کے اندر ڈالے، کیونکہ آپ کا جسم تھکے گا، تھکنے کے بعد اس کو اللہ کے سامنے لے کر آئے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرے، کیونکہ یہ تھکاوٹ تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی، لیکن اس کا ثواب تا قیامت باقی رہے گا۔ لہذا اس رمضان اللہ کے سامنے حاضر ہو کر خوب اللہ کی عبادت کرے، خوب اللہ کی رحمت کو طلب کرے۔ یہ جو تھوڑا سا لمحہ باقی رہ گیا ہے، ایک دن باقی رہ گیا ہے، اس میں اللہ کی رحمت کو طلب کرے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت بے انتہا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس کی رحمت نہ تو لامحدود ہے اور نہ ہی گنتیوں کے اندر آتی ہے، وہ بے شمار ہے، کوئی انسان اس کی رحمت کو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا اللہ کی رحمت کو طلب کرے، اس سے توبہ اور استغفار کرے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے خطا ہو گئی، ہم خطاؤں کے پتلے تھے، آپ ہمیں معاف کر دے، کیونکہ تیرے سوا ہمیں معاف کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا